وعمل معارضۃ بالمثل، رہا معارضہ بالمثل۔ معارضہ بالمثل میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں دلیلیں صورت کے اعتبار سے متحد ہوتی ہیں اور مادہ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً دونوں دلیلیں قیاسی اقترانی حملے کی ہوتی ہیں، دونوں دلیلیں شکل اول کی ضرب اول پر ہوتی ہیں، لیکن مادہ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معارضہ بالمثل۔ فکما اذا قال المؤلل، تو مثلاً جب مؤلل کہے العالم محتاج الی المؤثر وکل محتاج الیہ حادث، عالم مؤثر کا محتاج اور ہر وہ شے جو مؤثر کی طرف محتاج ہو وہ حادث ہوتی ہے، فهو حادث، لہذا عالم حادث ہے۔ یقول المعارض، تو اب معارض کہے العالم مستغنی عن المؤثر، عالم مؤثر سے مستغنی ہے، وکل مستغنی عنہ قدیم، اور جو مؤثر سے مستغنی ہو وہ قدیم ہے، لہذا عالم قدیم۔ یہ معارض نے کہا۔ فالدلیلان متحدان فی الصورت، تو دونوں دلیلیں صورت میں متحد ہیں، اس لیے کہ دونوں شکل اول کی ایک ہی ضرب کی دلیلیں ہیں، دونوں شکل اول کی ضرب اول ہیں، یعنی صغرا بھی موجبہ کلیہ اور کبریٰ بھی موجبہ کلیہ، نتیجہ نکلے گا کس کا؟ موجبہ کلیہ۔ یہ نا ضرب اول، صغرا بھی موجبہ کلیہ اور کبریٰ بھی موجبہ کلیہ، تو نتیجہ نکلے گا کس کا؟ موجبہ کلیہ۔ وَإِذَا قَالَ الْمُعَارِضُ، اور جب معارض اس طرح کہے کہ لَوْ كَانَ الْعَالَمُ حَادِثًا لَمَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا، یعنی عالم اگر حادث ہوتا تو مؤثر سے مستغنی نہ ہوتا، لیکنہ مستغنی، لیکن مؤثر سے مستغنی ہے، فلیس بحادث، لہذا حادث نہیں، تو یہ معارضہ بالغیر، کیونکہ معلل نے جو دلیل پیش کی ہے وہ قیاسی اقترانی حملے کی ہے، اور معارض نے معارضہ میں جو دلیل پیش کی ہے وہ قیاسی استثنائی شرطی۔ یہاں دونوں دلیلوں کے درمیان صورت کے لحاظ سے اتحاد نہیں ہے، اس لیے یہ معارضہ بالغیر ہوگا۔ ثم قیل، اب یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ معارضہ کی یہ جو تعریف کی گئی ہے، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، کیونکہ تعریف کیا ہوئی ہے کہ دلیل کے مقابل میں دلیل لے آنا، فریق مخالف نے جس پر دلیل قائم کی ہے اس کے خلاف پر دلیل لانا۔ اب جب بحث ہوتی ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے کوئی دعویٰ کیا تو جو فریق مخالف ہے اس کا کام یہ ہے کہ دعویٰ کی تشریح طلب کرے گا۔ کیا کرے گا؟ دعویٰ کی تشریح مانگے گا، اگر اس میں کوئی لفظ مخفی ہے اس کے تشریح مدعا کے بعد پھر دلیل مانگے گا۔ اب اس نے دلیل پیش کر دی،
اب سائل اگر معارضہ کرنا چاہے گا تو اس دلیل کے مقابل میں وہ ایک دلیل لے آئے، دوسری دلیل لائے، اب دونوں طرف دلیل ہو گئی نا دونوں طرف دلیل، جانب مدعی میں بھی اور جانب سائل میں، یعنی جانب معلل میں بھی اور جانب سائل میں بھی۔ اب جب معارض نے دلیل پیش کر دیا تو اب معلل کا کام یہ ہوگا کہ یہ تعلیل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تعلیل کرے گا، یعنی تعلیل اس طرح کرے گا کہ قال اس میں قولا تھا، کیا کرے گا؟ تعلیل کرے گا۔ تعلیل کا مطلب وہ سب بھول کے برابر کر دیے، تعلیل کا لفظ سے پہلے نہیں آیا ہے، تبین و عدت الشیء یہ نہیں آیا ہے، لیکن پڑھا بے پڑھا سب برابر ہے۔ تو معلل تعلیل کرے گا، یعنی جو حکم اس نے جس حکم کا دعویٰ کیا ہے اس کی علت کو بیان کرے گا۔ اب جب یہ تعلیل کرے گا تو اس کی بھی تعلیل بشکل دلیل ہوگی، اور جب بشکل دلیل ہوگی تو اس کی دلیل معارض کی دلیل کے مقابل ہو گئی، اس کی یہ تعلیل معارض کی دلیل کے مقابل ہو گئی، تو اس کی تعلیل پر معارضہ کی تعریف صادق آ رہی۔ یہ جو تعلیل کرے گا اس پر بھی معارضہ کی تعریف صادق آ رہی، اس لیے کہ دلیل کے مقابل میں ہے۔ یہ سمجھ گئے سوال؟ ثم قیل، پھر کہا گیا ہے یصدق التعریف علی تعلیل المعلل الاول بعد ما عارضہ السائل، یہ تعریف معلل اول کی تعلیل پر صادق آتی ہے بعد اس کے کہ سائل نے اس سے معارضہ کیا۔ والجواب، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر معلل کی تعلیل پر، معلل اول کی تعلیل پر یہ تعریف صادق آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ معلل اول کی تعلیل مصنف کی اصطلاح کے مطابق معارضہ ہے، مصنف کی اصطلاح کے مطابق وہ کیا ہے؟ معارضہ ہے۔ اس وجہ سے کہ جب سائل معلل کی دلیل کے مقابل میں دلیل لے آتا ہے تو اب دونوں کا منصب بدل جاتا ہے، اب معارض ہو جاتا ہے معلل، کیا ہو جاتا ہے؟ معلل، اور جو مدعی تھا یہ ہو جاتا ہے سائل، وہ معلل ہو جاتا ہے اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سائل۔ تو گویا مدعی معلل اول ہے اور معارض و معلل ثانی۔ اب جب یہ مدعی سائل ہو گیا ہے تو اب معارض کی دلیل کے خلاف یہ جو تعلیل کرے گا وہ مصنف کی اصطلاح کے مطابق معارضہ ہے، تو اگر اس پر معارضہ کی تعریف صادق آ رہی تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ والجواب انہ معارضۃ علی اختیار المصنف، اور اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کی اختیار کے مطابق وہ بھی معارضہ ہے، کما سے یجی، جیسا کہ اس کا بیان آئے گا۔ ولو سلم، اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ معارضہ نہیں ہے جیسا کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں، تو اس کا جواب پھر یہ دیا جائے گا
کہ معارضہ کی جو تعریف کی گئی ہے کہ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، یعنی اس کے خلاف دلیل لانا جس پر خصم نے دلیل پیش کی ہے، تو یہاں خصم سے مراد معلل اول، خصم سے مراد کیا ہے؟ معلل اول، جو اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کرتا ہے۔ لہذا جب وہ مراد ہے تو اب اگر معلل اول تعلیل کرے معارض کے مقابل میں تو اس پر یہ تعریف صادق نہیں آئے، سمجھ گئے؟ کیونکہ معارضہ کی جو تعریف ہوئی ہے، کیا تعریف ہوئی ہے؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، یہاں خصم سے مراد کیا مراد ہے؟ معلل اول، اور معلل دوم کون ہے؟ بتاؤ، ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ مناظرہ کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے، مثلا اس نے جیسے علم غیب کے مسئلے پر مناظرہ ہو رہا، یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، جمیع ماکان و ما یکون کا علم حاصل ہے، یہی ہے موضوع مناظرہ۔ اب جو سائل ہوگا اگر اس کے لیے یہ دعویٰ مخفی ہے تو کھڑا ہو کے وہ پوچھے گا کہ غیب کسے کہتے ہیں، غیب کی کیا تعریف ہے، اور ماکان ما یکون کا کیا مطلب ہے، یہ سب تشریح مانگے گا۔ تو آپ نے یہ دعویٰ کیا تو غیب کی آپ تعریف بتائیں گے، کیا بتائیں گے غیب کی تعریف؟ کیا تعریف ہے غیب کی؟ نہیں پتا ہے غیب کسے کہتے ہیں، کیا کیا ہے غیب کی تعریف؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ کیا؟ جو ظاہر نہ ہو، یعنی نگاہ سے اوجھل ہو، ہاں؟ غیب کا کیا مطلب؟ نگاہ سے اوجھل ہو، نگاہ سے چھپی ہوئی چیز، وہ غیب کہیں نہ غیب ہے۔ اب آپ لوگوں سے سوال ہے کہ مثلاً آپ نے یہ کہا کہ آج بدھ کا دن ہے مثلاً، اور آج ڈائننگ ہال میں گوشت ملے گا، تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ گوشت ملے گا، یہ نگاہ سے اوجھل ہے کہ نہیں؟ بتائیے، اوجھل ہے کہ نہیں نگاہ سے؟ یا آپ نے یہ خبر دی کہ راجستھان جانے کے لیے مرودر ایکسپریس فلاں جگہ سے روانہ ہو رہی ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ خبر دے رہے ہیں، یہ نگاہ سے اوجھل ہے کہ نہیں؟ تو یہ غیب ہے کہ نہیں؟ غیب ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ تب تو آپ لوگوں میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جائے گا یہ غیب کا علم آ جائے گا نا، جب آپ غیب اس کو مان رہے ہیں۔ اب دیکھیے سنیوں کی جماعت ہے، پھنسی ہوئی ہے اس میں، یہ لوگ کیا بحث کریں گے کسی سے؟ چلو بارہ مجھے یہ بتانا، ترتیب یہاں پہ بتانی کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا تو جو فریق مخالف ہے یعنی جو سائل ہے وہ تشریح مدعا پہلے پوچھے گا،
پھر اس کے بعد وہ دلیل کا مطالبہ کرے گا۔ اب دلیل جب مدعی نے پیش کر دیا، اب یہ ہو گیا معلل۔ کیا ہو گیا؟ معلل۔ اور وہ ہے کیا؟ سائل۔ وہ کیا ہے؟ سائل۔ اب اگر اس نے بھی کوئی دلیل پیش کر دیا اس کی دلیل کے مقابل میں، تو اب وہ بھی ہو گیا معلل۔ جو سائل تھا وہ کیا ہو گیا؟ معلل۔ تو مدعی یہ ہے معلل اول اور وہ ہے معلل ثانی، اور جو معلل اول تھا اب اس کی پوسٹ بدل گئی، اب یہ ہو گیا سائل۔ سمجھ گئے؟ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ خصم سے مراد یہاں پر معلل اول، یعنی تعریف میں جو یہ کہا گیا کہ اس کے خلاف دلیل قائم کرنا جس پر خصم نے دلیل پیش کی ہے، تو یہاں خصم سے معلل اول مراد ہے، یعنی معلل اول نے جو دلیل پیش کی ہے اس کی دلیل کے مقابل میں دلیل لانا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ لہذا اب اگر معلل اول تعلیل کرتا ہے تو اس تعلیل پر یہ تعریف صادق نہیں آئے۔ وَلَوْ سُلِّمَ عَدْمُ كَوْنِهِ مُعَارَضَةً، اور اگر اس کا معارضہ نہ ہونا تسلیم کر لیا جائے، کما و مختار و غیری، جیسا کہ دوسرے کا مذہب مختار ہے، یمکن ان یقال، تو یہ کہا جا سکتا کہ یہ خصم سے مراد معلل اول ہے، المثبت للمدعا بالدلیل، جو اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، للمعارض، اس سے معارض مراد نہیں۔ بات ختم ہو۔ اب مناظرہ میں چونکہ توجیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا توجیہ کا معنی بتانا ضروری ہے۔ ثم لا بد فی المناظرۃ من التوجیہ، پھر مناظرہ میں توجیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، فلا بد من بیان، اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ ولذالک قال، اسی لیے مصنف نے کہا کہ والتوجیہ ان یوجہ المناظر کلامہ الی کلام الخصم، توجیہ یہ ہے کہ مناظر اپنا کلام فریق مخالف کے کلام کی طرف متوجہ کرے، یعنی اپنے کلام کا رخ فریق مخالف کے کلام کی طرف موڑ دے، قائل منع کی شکل میں ہو یا نقد کی شکل میں ہو یا معارضہ کی شکل میں۔ تو مناظر کا کام یہ ہے کہ غور سے سنے اپنے فریق کی بات، اب جب بات اس کی مکمل ہو جائے تو اب یہ اپنے کلام کا رخ اس کی طرف موڑ دے، چاہے منع کی شکل میں ہو یا نقد کی شکل میں ہو یا معارضہ کی شکل میں، یا چپ چاپ بیٹھا رہے گا، سر ہلائے گا خالی، چپ چاپ بیٹھا رہے گا۔ تو توجیہ یہ ہے کہ مناظر اپنے کلام کو منع یا نقض یا معارضہ کے طور پر فریق مخالف کے کلام کی طرف موڑ دے۔ اس کی تعریف مکمل ہوئی۔ والغصب اخذ منصب الغیر، غصب کہتے ہیں دوسرے کا منصب لے لینا، یعنی ناقل ہے مثلا تو مدعی کا منصب لے لے، تو غصب کہتے ہیں کہ اپنا منصب چھوڑ کر کے دوسرے کا منصب لے لینا، وہو غیر مستحسن، اور یہ بات اچھی نہیں۔